السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ شیخ سے رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور کیا ایمان میں کمی پیشی ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ شیخ سے سوال کیا گیا، شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ۔ شیخ جواب دیتے ہیں اس کا، اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان دل کے ساتھ تصدیق، زبان سے اظہار اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنے کا نام ہے۔ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان دل کے ساتھ تصدیق، زبان سے اظہار اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنے کا نام ہے۔ ایمان گویا 3 امور پر مشتمل ہے: اقرار بالقلب، ایک دل کے ساتھ اعتراف، نطق باللسان، زبان سے شہادت، عمل بالجوارح، اعضاء کے ساتھ عمل۔ کہتے ہیں ایمان کی جب یہ تعریف ہے تو اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کیونکہ دل کے ساتھ اعتراف کے درجات مختلف ہوتے ہیں یا مختلف ہو سکتے ہیں۔ کسی خبر کا اقرار اس چیز کے اقرار کی طرف نہیں ہو سکتا جس کا خود مشاہدہ کیا ہو۔ اس طرح ایک آدمی کی خبر کا اقرار اس خبر کے اقرار کی طرح نہیں ہو سکتا جسے 2 آدمی نے بیان کیا ہو۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ نبی تھے اللہ کے، اپنے رب پر اعتماد محکم رکھنے والے، یقین رکھنے والے، کیا کہتے ہیں؟ ربی ارنی کیف تحیی الموت قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی۔ اے پروردگار، مجھے دکھا کہ تو ہم مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ ابراہیم تو ایمان نہیں رکھتا اس پر؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، یا میرے دل کو اطمینان کامل ہو کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا۔ دل کے اقرار اور طمانینت اور سکون کی وجہ سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسے انسان خود بھی اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ مثلا جب وہ کسی مجلس ذکر میں ہو اور اس میں وعظ و نصیحت اور جہنم و جنت کا ذکر ہو تو ایمان میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے، اور انسان یوں محسوس کرتا ہے گویا جنت و جہنم کا وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے۔ اور جب اس مجلس سے اٹھ جائے اور اس پر غفلت کے بادل چھا جائیں یا غفلت طاری ہو جائے تو دل کے اس یقین میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قول سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ جو شخص 10 بار اللہ کا ذکر کرے وہ اس شخص کی طرح تو نہیں ہو سکتا جس نے 100 بار اللہ کا ذکر کیا ہو۔
ایک آدمی نے 10 دفعہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک نے 100 دفعہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک نے 1000 دفعہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کیا ان میں فرق نہیں ہے؟ فرق ہے۔ کہتے ہیں پہلے کی نسبت دوسرے شخص کے ایمان میں زیادہ اضافہ ہوگا۔ اسی طرح جس شخص نے عبادت کو بہت کامل طریقے سے ادا کیا، نماز پڑھی، اس میں تمام ارکان واجبات سنتیں ادا کی، اور اس کا ایمان اس شخص کے ایمان سے کہیں بڑھ کر ہوگا جس نے عبادت کو ناقص رہنے دیا، کوئی سنت کی پرواہ نہیں کی، تڑا تھڑ سجدے تڑا تھڑ رکوع مار رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی پوری سنتوں کے ساتھ نمازیں پڑھا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح جب کوئی انسان اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ دوسرے انسان کی نسبت زیادہ عمل سر انجام دے تو دوسرے کی نسبت اس کا مان بہرحال بہت زیادہ ہوگا۔ قرآن و سنت سے ایمان میں کمی پیشی ثابت ہے۔ مثلا ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا۔ سورۃ المدثر، سورۃ المدثر۔ اور ان جہنم کے فرشتوں کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے، وہ اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنہ کا ایمان ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور مزید فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق استہزاء کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے؟ تو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کا ایمان تو زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے حق میں خبث اور خبث زیادہ کیا اور وہ مرے بھی تو اس حالت میں کہ کافر تھے۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت من ناکسات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداهن ما رأیت من ناکسات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداهن۔ میں نے دین اور عقل میں ناقص تم عورتوں سے زیادہ اچھے بھلے آدمی کی مت مارنے والی کسی کو نہیں پایا۔ ناقصات عقل بھی ہیں لیکن آدمی کی مخ خراب کر دیتے ہیں۔ معلوم اس سے یہ ہوا کہ ایمان میں اضافہ اور کمی ہوتی ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ ایمان میں اضافے کا سبب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ ایمان میں اضافے کے بے شمار اسباب ہیں۔ ان میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اسماء و صفات کے ساتھ معرفت۔ انسان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات کے بارے میں جس قدر زیادہ معرفت حاصل ہوگی، اس قدر بلا شبہ اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم جن ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وہ علم ہے جو دوسروں کو نہیں ہے، تو اس اعتبار سے دوسروں کی نسبت ان کا ایمان زیادہ مضبوط اور قوی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کونی و شرعی نشانیوں پر غور کرنا، اللہ تعالیٰ کی کونی و شرعی نشانیوں پر غور کرنا۔ انسان اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں پر جو اس کی مخلوقات ہیں جب بھی غور کرتا ہے انسان مومن، تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَفِي الْأَرْضِ لَآيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے نفسوں میں بھی تم دیکھتے نہیں ہو۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیات کریمہ ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات پر غور و فکر سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت میں کثرت، انسان جب کثرت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لاتا ہے تو اس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، خواہ یہ اطاعت قولی ہوں یا فعلی۔ ذکر ایمان کی کیفیت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس طرح نماز، روزہ، حج سے بھی ایمان کی کمیت و کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایمان کو نقصان پہنچانے والے اسباب حسب ذیل ہیں۔ جہالت، اللہ تعالیٰ کے اسماء کے بارے میں جہالت ایمان میں کمی کا موجب ہے۔ اسی طرح غور و فکر نہ کرنا اللہ کی نشانیوں پر، جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے رہنا، گناہ کا ارتکاب کرنا، گناہ کے دل اور ایمان پر گہرے اثر مرتب ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، فرمایا کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ ترک اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی نہ کی جائے تو ایمان میں کمی واقع ہو جاتی۔ اگر اطاعت واجب ہو تو اس نے عذر کے بغیر اس کو ترک کیا ہو تو یہ ایک ایسی کمی ہے جس پر اسے نہ صرف ملامت کی جائے گی بلکہ سزا بھی دی جائے گی۔ اگر اطاعت واجب نہ تھی تو یا واجب تو تھی مگر اس نے کسی شرعی عذر کی وجہ سے ترک کیا تو یہ ایک ایسی کمی ہے کہ اس پر اسے ملامت نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عقل اور دین کے اعتبار سے ناقص قرار دیا، اور دین کے اعتبار سے ناقص ہونے کا سبب یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ حالت حیض میں نماز نہیں پڑھتی اور روزہ نہیں رکھتی۔ تو اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے ایمان کو ناقص کر دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔